بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی۔ ناظرین، یہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں تو علی اس کا دروازہ ہیں۔ یہ لوگ اپنے طور پر یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر ہم نے کسی طرح حضرت علی کو علمی بنیاد پر شکست دے دی تو اس کا مسلمانوں پر بہت غلط اثر پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کریں گے، اور سوالات بھی ان کی کتاب قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتاب توریت سے کریں گے، اور ان سے کہیں گے کہ جوابات بھی توریت کے حوالے سے دیں۔ تو کیسے جواب دیں گے؟ وہ یہ جوابات بالکل نہیں دے پائیں گے۔ لہٰذا ایک شخص جس کا نام راست جالوت تھا، اس کی قیادت میں ایک وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگے، اے علی، ہم نے آپ کے علم کا شہرہ بہت سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہم چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور سوالات توریت سے کریں گے۔ اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کے جوابات دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا، منظور ہے، جو چاہے سوال کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے سوالوں کے جوابات دے دوں تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ کہا، بالکل۔ اگر آپ نے سبھی سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ نے جس ہستی سے علم سیکھا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی رسول ہے۔ لوگ مجمع کی صورت میں جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ یہودی علماء، جن کے سردار کا نام راست جالوت تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی معاملہ شروع نہیں ہوا تھا کہ ان کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیوقوف یہ بھول گئے تھے کہ سامنے فاتح خیبر بیٹھا ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم نے علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ ناظرین، جب یہ سوال ہوا تو سنتے ہی مجمع کا ہر شخص ایک بڑی گہری سوچ میں ڈوب گیا، کیونکہ چاہے مسلمان ہو یا اہل کتاب، سب کے نزدیک ہی سارا اختیار ہی اللہ کا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے لیے نہ ہو؟ حضرت علی نے مجمع کی طرف ایک نظر دوڑائی اور راست جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ وہ شرک ہے، شرک میرے اللہ سے بالکل دور ہے۔ مجمع نے جب حضرت علی کا یہ جواب سنا تو بے ساختہ منہ سے واہ واہ نکلنا شروع ہو گئی۔ پھر اگلا سوال ہوا کہ اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا موجود نہیں ہے؟ کہا، خدا ہر جگہ ہے۔ تو کہا کہ اس سوال کا جواب ہماری اپنی ہی کتاب توریت سے دیجیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تو پھر سنو، اپنی کتاب کی فلاں صفحے کی فلاں سطر کو دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ عرش سے 7ویں آسمان سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ زمین سے 7ویں طبق سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا کہ 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے کہا کہ میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ زمین کے 7ویں طبق میں تمہارے قریب کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے قریب میرا رب تھا۔ بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی جگہ، خداوند تعالیٰ ہر جگہ قریب ہے، خداوند تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، یہی وہ موقع تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جو کائنات کی ذرے ذرے میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ یہودی علماء اور مجمع سراپا سوال ہو کر حضرت علی کی طرف دیکھنے لگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ ہر چیز میرے رب کے قریب ہے، ہر چیز میرے رب کی دسترس میں ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا۔ کہا، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سراپا حمد ہے، وہ ہر برائی ہر خطا سے پاک ہے۔ ظلم وہ چیز ہے جو ہر برائی کی جڑ ہے۔ ظلم میرے رب کے قریب نہیں ہے، کیونکہ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اتنا زیادہ دیتا ہے کہ تمام عمر گناہوں میں گزارنے کے باوجود بھی اگر کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ ظلم میرے رب کے قریب نہیں ہے، بہت دور ہے۔
ناظرین، راست جالوت نے پے در پے شکست کھانے کے بعد اپنا رخ علمی سوالات سے تاریخی سوالات پر موڑنا شروع کر دیا۔ بڑے تکبر کے ساتھ کہا کہ وہ چشمہ بتائیے جو زمین پر پہلی دفعہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، اس کو چھوڑو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ سچ بتاؤ، تمہارے دل میں کیا یہ نہیں ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ عالم بڑا حیران ہو گیا، اس کے منہ سے بے اختیار ہاں نکل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تم اپنی اصلاح کر لو کہ پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو۔ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے کہ جس سے آب حیات جاری ہے۔ پھر اس یہودی نے اگلا تاریخی سوال کیا، کہا بتائیے کہ وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ اب پھر جواب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا یقیناً اس سے تمہاری مراد بیت اللہ میں نصب وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نصب کیے جانے والا پہلا پتھر ہے۔ کہا تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے، اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، وہ ہے پہلا پتھر۔ یہودی عالم بڑے وسوسے میں پڑ گئے کہ ہم تو صرف سوالات پوچھنے آئے تھے، مگر علی نہ صرف سوالات کے صحیح جوابات دے رہے ہیں بلکہ وہ باتیں جن پر ہمارا عقیدہ ہے اس کی نفی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں، اور اس دلیل سے بتاتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین، مجمع سمجھ رہا تھا کہ وہ اب بھی یہودی ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوابات غیر محدود طریقے سے ان کی یہودیت ختم کر رہے تھے اور ان یہودیوں کو اسلام کے قریب کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم یا زیادہ ہو رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غور نہیں کرتے؟ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو، تمہیں خود ہی اس کا جواب مل جائے گا۔ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح اگلی رات گزشتہ رات سے چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ گفتگو آگے بڑھی، اگلا سوال ہوا، کہا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، یا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی نہیں اور سانس بھی لے رہی ہے؟ ناظرین، یہ سوال سن کر پورا مجمع ایک لمحے کے لیے غور و فکر کے سمندر میں ڈوب گیا، مگر جواب نہ پایا۔ ہر ایک کی نظریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر سوال کے جواب میں اس لیے بھی توقف فرماتے کہ لوگ اپنی عقل کی گھوڑی بھی دوڑا لیں اور کسی کے ذہن میں کوئی جواب آ جائے۔ پھر آپ نے جواب دیا کہ کتاب میں درج ہے کہ صبح نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ جاندار ہے اور نہ روح رکھتی ہے۔ پھر اگلا سوال ہوا کہ زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں سورج کی کرنیں صرف ایک مرتبہ پڑی ہیں، اس کے بعد کبھی وہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور وہ اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس وقت سورج کی کرنیں وہاں پڑی تھیں، اس کے بعد سورج کی کرنیں وہاں نہیں پڑیں۔ پھر اگلا سوال کیا کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ فرمایا، آسمان اور زمین کو دیکھو، یہ تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، ان کے بارے میں تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں ہے اور کب آ جاتی ہیں۔ پھر اگلا سوال ہوا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ خود سوال کرتا ہے۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ وہ چیز تھی جسے اللہ نے بنایا، اور اللہ نے ہی اس کے بارے میں سوال کیا۔ پھر اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں یا جن کرتے ہیں یا ملائکہ کرتے ہیں؟ کیا کبھی کسی بے جان شے نے بھی طواف کعبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں کیا ہے۔ وہ کشتی نوح ہے جو طوفان کے دوران جب اس مقام سے گزری جہاں بیت اللہ تھا تو کشتی نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ یہ وہ بے جان چیز ہے جس نے طواف کعبہ کیا ہے۔ اب یہودی کو لگا کہ کوئی بات نہیں بن پا رہی، تو اس نے کہا
کہ اے علی اب یک کے بعد دیگرے سوالات پوچھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پوچھو۔ پوچھا اے علی وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں۔ پوچھا کون سی دو ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ فرمایا دن اور رات دو ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ پوچھا کون سے تین ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ فرمایا لوح قلم کرسی تین ہیں جن کا چوتھا نہیں۔ پوچھا کون سے چار ہیں جن کا پانچواں نہیں؟ فرمایا توریت زبور انجیل اور قرآن پاک چار ہیں جن کا پانچواں نہیں۔ پوچھا کون سے پانچ ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ فرمایا پانچ نمازیں فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء ان کا چھٹا نہیں۔ پوچھا وہ چھ بتائیے جن کا ساتواں نہیں؟ کہا زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے ان کا ساتواں نہیں۔ پوچھا وہ 7 بتائیے جن کا 8واں نہیں؟ فرمایا میرے رب نے 7 آسمان بنائے ہیں جن کا 8واں نہیں۔ پوچھا وہ 8 بتائیے جن کا 9واں نہیں؟ تو فرمایا کہ عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے جن کا 9واں نہیں۔ پوچھا وہ 9 بتائیے جن کا 10واں نہیں؟ تو کہا کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے سردار تھے ان کا 10واں نہیں۔ ناظرین مجمع میں عجیب و غریب کیفیت طاری ہو رہی ہے اور یہودی عالم بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ 10 بتائیے جن کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج کے موقع پر اگر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر میں رکھنے کا حکم ہے، یہ 10 ہو گئے، ان کا 11واں نہیں۔ پوچھا وہ 12 بتائیے جن کا 13واں نہیں؟ فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں ان کا 13واں نہیں۔ پھر پوچھا کہ وہ 13 بتائیے جن کا 14واں نہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے، 1 چاند اور 1 سورج دیکھا تھا، یہ 13 ہو گئے، ان کا 14واں نہیں۔ ناظرین یہودی پوچھتا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے رہے، مجمع میں بیٹھے لوگ پریشان ہوتے رہے۔ تب مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضور دنیا میں ہر آدمی سوچ کے جواب دیتا ہے، آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے ہر سوال کا جواب آپ کو ادبر ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فوراً سوال کیا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے تو نے بھی تو فوراً جواب دے دیا۔ تو کہا کہ یہ کیسی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو مسکرا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ اس کے بعد راست جالوت نے آخری 2 سوال کیے، کہا بتائیے آسمان اور زمین کا قفل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر آخری سوال کیا کہ اچھا تو یہ بتائیے کہ اس تالے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میرے مصطفیٰ کا عشق ہے اس کی چابی، عشق کا ابتدائی اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، یہودی علماء اور خود راست جالوت نے کلمہ پڑھا اور وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔